میرے ساتھ ایک آنریبل پینل ہے، سینیٹر تاج حیدر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر مسلم لیگ نون سے تعلق ہے رفیق رجوانہ صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کے لیے، اور سینئر پارلیمنٹیرین ریاض فتیانہ صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، سر بہت شکریہ۔ ریاض فتیانہ صاحب، انفیکٹ رضوانہ صاحب کو بھی سنا، انہوں نے کہا کہ جی، اور تاج صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو قانونی راستہ ہے اس کو اختیار کریں، ٹریبیونلز ہیں، عدالتیں ہیں جہاں پہ آپ جا بھی رہے ہیں۔ آپ نے 13 کے الیکشن کے بعد دھرنے دیے، حاصل کچھ نہیں ہوا، بعد میں وہی سپریم کورٹ نے کمیشن بنا کے معاملات کو نمٹایا، تو سر اب دوبارہ ایجوکیشن کی طرف جانا آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے، یا یہی راستہ اختیار کیا جائے اور پھر پارلیمان میں آ کے بیٹھا جائے؟ آج بلاول صاحب بھی یہ گلہ کر رہے تھے کہ اگرچہ وہ سب سے بڑی جماعت ہیں پارلیمان میں، لیکن وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ افتخار شیرازی صاحب، شکریہ آپ کا۔ آج کے پینل میں پاکستان کے بہت معتبر سیاستدان میرے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں، جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب اور گورنر رفیق رجوانہ صاحب، میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ ہماری جو سوشل کانٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان، وہ اس کا نام ہے آئین پاکستان۔ جب تک ہم آئین کی مقدس دستاویز پہ عمل نہیں کریں گے تو ملک آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس کے آرٹیکل 214، 219 اور 224 ان پہ یکسوئی سے اگر عمل ہو جاتا، آج ہمیں دیکھنا پڑتا۔ آرٹیکل 214 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اوتھ اٹھایا ہے کہ ہم فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں گے۔ 219 میں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کا پروسیس سپیڈ اپ کریں گے اور اس کو معتبر الیکشن کروائیں گے۔ اور آرٹیکل 224 پابند کرتا ہے کہ اگر اسمبلی میعاد پورے کر کے ختم ہو 60 دن، اگر توڑ دی جائے 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ کسی پہ بھی عمل نہیں ہوا۔ اور پاکستان، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بنانا ریپبلک ہے، تو درست بات محسوس ہوتی ہے جو کنڈکٹ پاکستان میں روا رکھا گیا ہے الیکشن کے سلسلے میں۔ دوسرا یہ کہ ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں 8 فروری کو، جو کہ نومبر 2023 میں ہونے تھے، پہلے ہی بہت ڈیلے ہوا ہے، تو اس پہ ہر ادارے کو، اسپیشلی جوڈیشری کو اور سول ایڈمنسٹریشن کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی تو خرابی یہاں آئی کہ جب ریٹرننگ آفیسرز آپ نے سول بیوروکریٹس کو لگایا گیا جو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر تھے، اور جن ڈپٹی کمشنر صاحبان نے ایم پی اوز کے تحت ڈیٹینشن آرڈر ایشو کیے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے، انہی کو آپ نے لگا دیا وہاں پہ ریٹرننگ آفیسرز۔ اور پھر یہ کہ، اور میں ایک اور مثال دیتا ہوں، میں اپنی بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 67 کہتی ہے کہ اگر سابق ایم این اے، ایم پی اے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے، اس کی چوائس کا اس کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے۔ اس میں نہ کوئی قرآن اندازی ہے، نہ آر او کا اختیار ہے۔ صحیح۔ تو میں نے اپنے حلقے NA 107 میں، میرے دونوں ونگز بھی ایم پی اے تھے سابق، تو ہم تینوں نے پیالے کا نشان تجویز کیا، درخواستیں دیں، تو میرے ونگز کو پیالہ اور مجھے میز کرسی دے دیا گیا میری مرضی کے خلاف۔ تو اور پھر دلچسپ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی پرچی پہ ایک کو کرسی، ایک کو میز، مجھے میز کرسی۔ صوبے میں دونوں ونگز میں 2 ڈمی کینڈیڈیٹس کو بھی میز کرسی، پھر کرسی بھی میز بھی۔ اب 8 سوراخ ہیں میرے نشان کو ملتے جلتے تاکہ ووٹ میرے ضائع ہوں۔ اس کے باوجود بھی ووٹر کنفیوز تو نہیں ہوا نا سر؟ وہ تو ووٹ کر گیا، لیکن اب اس کے بعد جو سینیریو بنے اس پہ آئے نا ذرا تھوڑا سا کروں نا، ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ نے آرڈر کیا، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ یہ جب یہ کیفیت ایک حلقے کا، جب چاول چیک کرنے ہو نا دیکھ کے، ساری نہیں کھاتے، ایک دانہ نکال کے چیک کرتے ہیں، تو میں نے اپنا دانہ نکال کے دکھایا ہے کہ میرے حلقے میں کیا کنڈکٹ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ تو ساری رات ہم بیٹھے رہے ہیں، اور ریٹرننگ آفیسر ڈاکٹر کاشف نے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں پریمسز سے۔ میں نے کہا ایکٹ کہتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ مانیٹر کر سکتا ہے ریٹرننگ افسر کے آفس میں بیٹھ کے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نکل جائیں۔ میں نے کہا مجھے لکھ کر دیں۔ لکھ کر نہیں دے سکتا، مجھے اٹھا کے باہر پھینکیں وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے رویے جو تھے، میرا خیال ہے کہ کافی تشویش اپنے انیشیٹو پہ کر رہے تھے یا کہیں سے دباؤ تھا ان پہ بھی آپ کو لگتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، وہ وہی بتا سکتے ہیں کیا تھا۔ اینی ہاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فارم 45 جس کا بھی ذکر آ رہا ہے، ہمارے امیدواروں کے پاس موجود ہیں، اور وہ ہم نے پیش بھی کر دیے ہیں۔ اب اس پہ میرا خیال فری فیئر الیکشن کا جو ہے وہ پاکستان کی سیاست اور جمہور کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر 2 سال سے پاکستان شدید گہرے سیاسی بحران کا شکار ہے، اور سیاسی بحران کے نتیجے میں معاشی بحران کا شکار ہے۔ اور میں ایک اور عرض کروں گا، ایک ریسرچ کے مطابق 85%
جو اکانومی ہے ان ملکوں کے پاس ہے جو پیور ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، 15% ان کے پاس ہے جو سیمی ڈیموکریٹک کنٹری ہماری طرح کے، اور 5% ان کے پاس ہے جو یہاں کنگڈم ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے. دس مین کہ اکنامک گروتھ کا براہ راست تعلق جمہوریت کے ساتھ ہے. اگر ہمارے ملک میں جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں معاشی بحران، غربت، بے روزگاری، مہنگائی، عوام میں ذہنی ہر طرح کے بحران پھر ہمیں دیکھنے کو ملے گا نا، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں ایک طرح سے. تو سارے ملک کی بنیاد اسی پر ہونی چاہیے کہ ملک میں پرفیکٹ ڈیموکریسی ہو، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو کا رسپانسیبل ہے اس کو قائم کرنے کا، اس کو مینٹین کرنے کا، وہ اپنے فرائض جو آئین کے اندر دیے گئے وہ ادا کرے. بالکل نہیں. ریاض مطالعہ صاحب، آپ کے لیے کوئی پیس آف ایڈوائس تھا مشاہد صاحب کی جانب سے؟ تو کہتے سب مل کے چلیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو کورس سیاسی قیدی رہا کریں، پھر تینوں جماعتیں مل بیٹھیں، وہ لگتا ہے ان کو قومی حکومت کا وہ کوئی خیال پیش کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ڈویبل ہے؟ اور اس حوالے سے اگر کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ ارلی ڈیز میں تو پیپلز پارٹی نے کوشش بھی کی تھی، کوئی پیغامات بھیجے گئے تھے بٹ رسپانس کو اچھا نہیں آیا، تو آپ کو ہے اگر ایسی کوشش ہوتی ہے تو پی ٹی آئی رسپونڈ کرے گی؟ دیکھیں، میں اس پہ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پی ڈی ایم کی جماعتیں 13 تھیں، اور انہوں نے کوئی 16 مہینے اس ملک کے ساتھ جو کھیل کھیلا، کھلواڑ کیا، وہ سب جانتی ہے دنیا. زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ ہر مہینے ایک وزیر اعظم بن جاتا ہے اگلے 1 سال کے لیے. پہلا تو میرا مشورہ ان کو فری ہے بغیر کسی فیس کے، کہ ہر جماعت ہر 1 مہینے، جنوری کا مہینہ، پھر ہر مہینے ایک وزیر اعظم بن جائے. اس سے ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی آپس میں. نمبر 2، اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی قیدی رہا ہونے چاہیے، وہ کسی جیل میں ہیں یا مقدمات میں ہیں. میرے خیال اب ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہوگا. اب سب لوگوں کو، تمام جماعتوں کو، تمام طبقات کو پچھلی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، انا کا مسئلہ چھوڑتے ہوئے آگے طرف بڑھنا ہوگا. ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا، ان کو بھی بڑھنا ہوگا. اس وقت سب سے ضروری بات ہے سیاسی استحکام. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کو انشور کیا جائے، اور فارم 45 کے مطابق الیکشن کمیشن اپنی آئینی، قانونی، اخلاقی، سیاسی ذمہ داری پوری کرے. نمبر 2، جس جماعت کی اکثریت ہو اس کو اقتدار دینا چاہیے وہ، تاکہ اپنے مسائل عوام کے حل کر سکے. 3rd یہ کہ بالکل لڑائی ختم ہونی چاہیے. ہم بیٹھ کر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تمام اداروں سے بھی، الیکشن کمیشن سے بھی، اور تمام سیاسی جماعتوں سے بھی. کہ عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے جیل میں کہ ہم فتح مکہ کی طرز پہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں کوئی انتقامی کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہوگی. نیلسن منڈیلا کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس پہ ہم چند دنوں تک ملاقات بھی کریں گے عمران خان صاحب سے، ان سے بھی یہ استدعا کریں گے، اور باقی جماعتوں سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ اب لڑائی ختم ہونی چاہیے. اور بیٹھ کے ہم قومی معاملات پر مذاکرات کریں. تحریک انصاف میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے. پدیانہ صاحب، یہ مرہم رکھنے کے حوالے سے آپ کے اینڈ پہ کچھ یقیناً کوئی انیشیٹو امید کرتے ہیں ہم کہ آنے والے دنوں میں لیے جائیں گے، تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ویسے شیراز صاحب، میں گزارش کروں گا 8 فروری کو جو عوام میں مقبول ترین جماعت سامنے ابھر کر آئی ہے وہ تحریک انصاف ہے. ان کی جائز شکایات جو ہے ان کا ازالہ کیا جانا چاہیے. ملک میں عدل اور انصاف کے بند دروازوں کو کھولنا ہوگا، اور یہاں پہ نیشنل ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے، اور باہمی جو اعتماد بکھر چکا ہے ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے ملک کے مفاد میں، نوجوان نسل کے مفاد میں. ان کی خواہشات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اور ملک میں غربت، افلاس، ناداری، مہنگائی اور جو عدم استحکام ہے اس کے خاتمے کے لیے ہمیں نیشنل ڈائلاگ کو شروع کرنا ہوگا. ہم اس کے لیے تیار ہیں. کون کرے گا سر؟ سیاسی جماعتیں کریں گے؟ کون انیشیٹو لے؟ کچھ تھوڑا سا وے فارورڈ تو دینا سر. تو وے فارورڈ میں نے کہا نا کہ اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھنا چاہیے. اس میں اسٹیک ہولڈر سے مراد آپ کی جوڈیشری، فوج، سیاستدان کون ہے سر؟ جی سبھی بیٹھ جائیں، اس میں حرج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سول بیوروکریسی ہے، تمام سیاسی جماعتیں ہیں، اور پارلیمنٹ ابھی بن جائے گی، اس میں بیٹھا جا سکتا ہے. اور اس کو ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، ایک نیو سوشل کنٹریکٹ بھی شاید ہمیں دوبارہ بنانا پڑے، اور دیکھنا ہوگا کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. میرا خیال ہے کہ اس لڑائی سے ملک کو اور عوام کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا سوائے نقصان کے. اس کے آگے بڑھنا ہوگا، اور تمام جماعتوں کو آگے بڑھنا ہوگا. ہم اس کے لیے ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگی کہ ہماری جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے، ملک میں منصفانہ الیکشن کو انشور کیا جائے، حقیقی نتائج عوام تک پہنچائے جائیں، اور جو عوام کی تائید رکھتا ہے یا جماعت رکھتی ہے اس کو اقتدار منتقل کیا جائے وفاق اور صوبوں میں.
اور پھر ہم بیٹھ کے اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم کوئی انتقامی کارروائی کے حق میں نہیں ہیں، نہ لڑائی کے حق میں ہیں. ہم قومی اتفاق رائے کے حق میں ہیں اور اس کے لیے ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں. ہم کسی قسم کی نہ انا پر چلنے والے ہیں نہ انتقام پر یقین رکھتے ہیں. ہم افہام و تفہیم اور عوام کے اور پاکستان کے بہتر ترقیاں مستقبل کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اپنا پیشکش آگے کر رہے ہیں اور تعاون کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں.